بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ہم سیکولرزم اور اسلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جس میں ہم نے سیکولرزم کے جو اسباب ہیں جن کی بنیاد پر سیکولرزم پیدا ہوا انہیں ڈسکس کر رہے تھے۔ آج ہم چوتھا اور آخری اسباب پر جو اس کتاب میں درج ہے وہ پڑھیں گے، اور وہ ہے تنگ نظری۔ کہ سیکولرزم کے اندر ایک اس کے وجود میں آنے کا ایک بہت بڑا سبب تنگ نظری بھی ہے۔ یہ تنگ نظری کیا ہے؟ آئیے اس سے ذرا پڑھتے ہیں۔ کلیسائی مذہب تنگ نظری پر مبنی تھا، اس میں انسانی عقل و فکر پر پابندیاں عائد تھیں۔ واضح رہے یہ کلیسا کا ذاتی عمل تھا، وگرنہ جو اصل خدائی و سماوی مذہب ہوتا ہے اس میں یہ طریق پہلو نہیں ہوتے۔ چنانچہ جب اہل یورپ کا اندلس، صقلیہ اور صلیبی جنگوں کی صورت میں مسلمانوں سے میل جول ہوا تو انہیں شعور آیا کہ عقل و فکر کے بارے میں کلیسائی موقف درست نہیں، وہ ایجابی کی بجائے سلبی نوعیت کا ہے۔ نشأت ثانیہ کے مفکرین کلیسا سے نفرت کرنے لگے، وقت کے ساتھ ساتھ اس نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ رد عمل میں فکر کو ہر طرح کی بندشوں سے آزاد کر دیا گیا، یہی سے جدید الحاد کا آغاز ہوا۔ تنویری دور کی فکر میں اس الحاد کا خوب اظہار ہوا۔ یہ آج ہم ایک چوتھا سبب پڑھنے لگے ہیں۔ اس پیراگراف میں دو تین باتیں قابل وضاحت ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ کلیسا جو مذہب پیش کر رہا تھا، جو پادری پیش کر رہے تھے ڈارک ایجز میں، وہ اصلی دین مسیح نہیں تھا، وہ حقیقت میں آمیزش شدہ یونانی فلسفہ تھا، جس میں مذہب اور یونانی فلسفہ دونوں کا ٹانکا لگا ہوا تھا۔ وہ پادریوں کی اپنی تشریحات تھیں، ان کو مذہبی نصوص بنایا ہوا گیا تھا۔ تو یہ کہا جانے لگا کہ یہ در حقیقت اس کے اگینسٹ ہیں، اس کے خلاف ہیں، جو سائنس ہے اس کے خلاف ہے۔ سائنسی حقائق جب سامنے آتے ہیں تو وہ تصادم حقیقت میں فلسفہ اور سائنس کا تھا، جس کو بنا دیا گیا یہ مذہب اور سائنس کا ہے، کیونکہ یونانی فلسفے کو عیسائی مذہب سمجھ کے قبول کر لیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس پر عیسائیت ان خیالات کے اوپر ایک تقریباً 1000 سال، اس سے بھی زیادہ عرصہ چلتا رہا۔ پھر یورپ میں ایک دور شروع ہوا جو نشأت ثانیہ کا دور تھا۔ وہ کب شروع ہوا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس پیراگراف میں 3 اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک تو 200 سال صلیبی جنگیں رہی جو مسلمانوں کے درمیان اور یورپ کے درمیان صلیبی جنگیں ہوئیں۔ ایک تو ان صلیبی جنگوں کے دوران یہ ایک وجہ بنی کہ لوگوں کے اندر، یورپین لوگوں کے اندر شعور اور عقل آنا شروع ہوا۔ جب وہ آ کے مسلمانوں کی دنیا کو دیکھتے، یہ بالکل مختلف دنیا ہوتی۔ مثلا یورپ کے اندر ایک شخص واحد حکومت کرتا تھا، حکمرانی کرتا ہوتا تھا، لیکن جب وہ ادھر آ کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی شخص نہیں ہے، یہاں بلکہ دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن و سنت کے نام پہ، اس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب اشخاص آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اگرچہ وہ مثالی شکل میں کانسٹیٹیوشن نافذ نہیں تھا، یہ ہمیں اقرار ہے، تو یہ دنیا بالکل مختلف تھی۔ تو یہاں سے انہوں نے اویئرنیس لی ہے اور پولیٹیکل جو افیئرز تھے ان کو کانسٹیٹیوشنلائز کر کے انہوں نے ان کا سلوشن نکالا، ان کو دستوری انداز میں حل کیا جائے، یہ شعور ان کو آیا۔ پھر یہاں کے مجلس شورا دیکھی، انہوں نے مشاورتی عمل دیکھا، اور یہاں سے پھر آہستہ آہستہ بات پہنچی تو پارلیمنٹ اور ممبران پارلیمنٹ اور یہ شورا کی مختلف حایتیں تشکیل دینی شروع کی۔ تو یہ شعور انہیں در حقیقت آیا مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگوں کے دوران۔ اور دوسرے پرامن طریقے، ایک اندلس کے اندر، اسپین کے اندر ان کے طلباء، اسٹوڈنٹس جاتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے یورپ سے، جس طرح آج لوگ جاتے ہیں نا یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بڑا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اسپین میں یہ لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے اور بڑا اپنے لیے افتخار سمجھتے تھے، اپنے آپ اس کے اوپر بڑی اعزاز سمجھتے تھے۔ تو وہ جب واپس آتے اپنے دیار
اختیار میں اپنے ممالک میں، تو آ کے وہ اس اپنے مذہب کو، اپنی اس سوچ کو، تھنکنگ کو پیش کرتے۔ اور تیسری چیز جو عام طور پر مورخین نظر انداز کر جاتے ہیں وہ جزیرہ صقلیہ ہے۔ صقلیہ کے اندر یہ ایک جزیرہ جو ہے افریقہ کے قریب، تو یہاں بھی یہ یورپ کے ساتھ براہ راست مسلمانوں کا جو ملاپ تھا۔ اس طرح کر کے نظریات، اسلامی نظریات منتقل ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر مسلمانوں سے انہوں نے یہ نظریات لیے تھے تو اسلام کیوں نہیں لیا؟ تو یہی تو غلطی کی ہوتی کہ یورپ نے اسلامی نظریات نہیں لیے، ٹیکنالوجی لے لی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ یورپ کی نہ ہم ٹیکنالوجی لیں گے نہ ہم نظریات لیں گے۔ ٹھیک ہے، نظریات میں تو برا کہ آپ نظریات نہ لیں، لیکن ٹیکنالوجی سے کیوں دشمنی ہے بھائی آپ کو؟ پھر ٹیکنالوجی نہیں لیں گے۔ ٹیکنالوجی تو ایک آلہ ہے جس کو یوز کیا جانا ہے۔ بھائی مسئلہ ٹی وی کا نہیں ہے، مسئلہ انٹرنیٹ کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس کے اندر جو مواد پھینکا جا رہا ہے اور جس انداز سے پھینکا جا رہا ہے، مسئلہ تو اس کا ہے، پرابلم تو اس کی ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا مس یوز ہو رہا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ جس طرح یورپ نے کیا وہ ایک عمل مناسب تھا کہ اس نے اپنے لحاظ سے، اپنی سوچ و فکر کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کو ڈیزائن کیا۔ اس نے نظریات مسلمانوں کے پھینک دیے، ٹیکنالوجی لے لی۔ آج ہم بھی ٹیکنالوجی میں آج یورپ آگے ہے، امریکہ آگے ہے ہم سے، بر اعظم امریکہ، یورپ، یہ ہم سے آگے ہیں۔ تو ہم ایسے کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہاں سے نشت ثانیہ کا دور شروع ہوا، ایک عقلی شعور کا دور شروع ہوا یورپ کے اندر۔ تو یہی وہ نقطۂ آغاز تھا کہ مذہبی روایتی جو نصوص تھیں، جو حقیقت میں یونانی فلسفہ تھا، اس کی قلی کھلنا شروع ہو گئی۔ جب ٹیکنالوجی آنا شروع ہوئی تو وہ ان نصوص کے متصادم ہونا شروع ہو گئے۔ مثلا جیسا کہ مشہور تصادم ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ گلیلیو نے کہا کہ مرکز کائنات جو ہے وہ نظام شمسی کا جو سنٹرل پوائنٹ ہے، مرکز کائنات جو ہے وہ سورج ہے۔ تو اس پر کوہرام مچ گیا کلیسا کی طرف سے، کہا گیا نہیں، چونکہ یسوع مسیح زمین پر آئے تھے لہذا جو نظام شمسی کا سنٹرل پوائنٹ جو ہے وہ زمین ہے۔ حالانکہ یہ مذہب کے ساتھ متصادم کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ مذہب کے معاملہ ہو رہا ہے، سائنس کا معاملہ ہو رہا ہے، دونوں کے الگ الگ میدان ہیں، الگ الگ فیلڈز ہیں، ڈفرینس ہے ان کے درمیان، کنٹرڈکشن تو ہے ہی نہیں، تعارض تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ اختلافات ہیں جو رونما ہونے شروع ہوئے، تو جس کی وجہ سے لوگ مذہب سے بیزار ہونا شروع ہو گئے اور سیکولرزم کی راہ ہموار ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی بالآخر یہ کہا جانا کہ مذہب کو صرف انڈیویجول میٹرز یعنی انفرادی زندگی تک محدود کر دیا جائے۔ اس کے آپ یہ یہاں تک فکر انسانی کیسے پہنچی، یہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ تو بہرحال سیکولرزم کی طرف لوگ آنا شروع ہوئے۔ اس کے برعکس اسلام میں کوئی تنگ نظری اور فکری پابندی نہیں، بلکہ یہاں تو ایمان کی بنیاد پر مثبت جہت کے ساتھ سوچنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری آنے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تم دو دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ آیا تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جنون کی بات ہے۔ تو اسلام تو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، سوچنے کی، تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ان آیات میں استعمال عقل کی جائز حدود کی طرف نشاندہی کی گئی۔ یہ بات یاد رکھیں، جائز حدود لے قابل توجہ ہے کہ اسلام میں عقل کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ لیکن عقل کو اس کا دائرہ کیا ہے اسلام میں؟ وہ یہ ہے کہ عقل کو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو سچا تسلیم کر کے پھر ان کی جو حکمتیں، جو ان کے اندر وزڈمز پوشیدہ ہے، ان کو عقل کو چاہیے کہ ان کو سمجھے، نہ کہ ان کے انکار کے لیے لگنی شروع ہو جائے۔ تو یہ عقل کا دائرہ
غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو خالق کے دیے ہوئے احکام کو ہمیں صحیح سمجھنا چاہیے، عقل ان سے تعارض نہ پیدا کرے، جس سے اس کا کردار معطل ہوتا ہے، نہ شتر بے مہار ہوتی ہے، یعنی یہ راہ توازن ہے۔ اگر عقل اس کے مطابق چلتی ہے تو اس کا یہ کردار بھی ادا کر دیتی ہے اور اپنے حد سے تجاوز بھی نہیں کرتی۔ تو یہ ہے، ہم نے آج کمپلیٹ کر دیے سیکولرزم اور اسلام کے جو اسباب ہیں، سیکولرزم کے جو اسباب ہیں کہ یورپ میں یہ کیسے پیدا ہوا۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ گفتگو جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔